ابا آپ کی بیٹی نے آپ کے لاڈ پیار کی وجہ سے آج محلے میں ہماری ناک کٹوا دیا ہے۔ استغفر اللہ، آپ کی بیٹی نے جو کام کیا ہے وہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ ابا جتنا جلدی ہو سکے اس منحوس کو اپنے گھر سے نکالیں، ورنہ میں کہیں کو غلط قدم نہ اٹھا لوں۔ ماسا یہ میرا ظرف تھا، میں آپ کی اس بد کردار بیٹی سے شادی کر رہا تھا، ورنہ ایسی چلتی پھرتی عورت کو کون منہ لگاتا ہے؟ آپ کی اس بد کردار بیٹی کی وجہ سے ہمارے محلے کی عورتیں خراب ہو رہی ہیں۔ ابا دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے 2% کے لوگ ہم پر باتیں بنا رہے ہیں۔ ماسا جی اور باتیں کیوں نہ بنیں، آپ کی جو اس بیٹی نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہیں؟ بس اب بہت ہو گیا ہے، یا تو اس کی شادی کسی لولے لنگڑے سے کریں یا اب ہماری جان چھوڑے محلے سے نکل جائیں۔ اس جیسی عورتوں کی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں۔ جی جی امام صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ امام صاحب کیا فرما رہے تھے؟ میری بیٹی بد کردار ہے، آپ کا بیٹوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام صاحب اگر آپ کو یاد ہو پچھلے مہینے اسکول کی موٹر کھلی تھی اور اس میں آپ کا بیٹا ملوث تھا۔ پہلے تو سارے محلے والے ڈنڈورا پیٹ رہے تھے، لیکن جب پتہ چلا امام صاحب کے بیٹے ہیں اس وقت آپ کو چپ کے تالے کیوں لگ گئے تھے؟ وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، اس میں آپ دخل اندازی مت کریں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دخل اندازی مت کریں، میری بیٹی اور اللہ کا معاملہ ہے۔ کون سا قانون اور کون سا دین آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ دوسروں کی بیٹی کو بد کردار کہے؟ اور بیٹا تم کیا کہہ رہے تھے؟ میری بیٹی بد کردار ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہیں کوئی رشتہ دیتا نہیں تھا، میں نے اپنی بیوی کے کہنے پر تمہیں یہ رشتہ دیا۔ میری بیٹی کو بد کردار کہنے والے اپنی گربان میں ذرا جھانک لو، تمہیں میں نے رشتہ دیا اس بنا پر کہ تم یتیم ہو، لیکن سب سے بڑی غلطی میں نے یہ کی۔ اور میرے پیارے بھتیجے تم کیا کہہ رہے تھے؟ اس کی وجہ سے باقی محلے کی عورتیں خراب ہو رہی ہیں؟ نہیں، جو گھر میں تم لوگوں نے ٹی وی لگا کر دیا ہے نا، اس میں جو انڈین سیریل چل رہے ہیں اس کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے نہیں۔ اور برخوردار تم کیا کہہ رہے تھے؟ ایسی اولاد کو گھر سے نکال دوں؟ جب تمہارا ماسٹر کی بیٹی کے ساتھ چکر چل رہا تھا اس وقت میں نے تو تمہیں گھر سے نہیں نکالا۔ جب تم شراب پی رہے تھے اور میں نے تمہیں جا کے رنگے ہاتھوں پکڑا تب بھی میں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا تھا۔ جب تم اپنے لفنگے دوست کے ساتھ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے تب بھی میں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا تھا۔ تمہاری غیرت صرف بیٹیوں پر ہی کیوں آ جاتی ہے؟ اور امام صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے کہ اس کو کسی لولے لنگڑے کے ساتھ بیاہ دوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالو، لیکن آپ تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں اور زیادہ قرآن پاک کو جانتے ہیں، اتنا تک نہیں جانا آپ نے۔ اور آپ کیا فرما رہے تھے کہ میں اس کی شادی کسی لولے لنگڑے کے ساتھ کر دوں؟ کیا اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ یہ کسی لولے لنگڑے کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارے؟ نہیں امام صاحب، یہ دوہرے قانون آپ کے پاس ہیں، میرے پاس نہیں۔ بیٹے کے لیے کوئی اور قانون تو بیٹی کے لیے کوئی اور قانون۔ وہ پرانے وقت کی بات ہے جب بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ میرے دین نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرنا۔ جو بیٹا غلطی کرے جو سزا اس کو دے رہے ہو وہی بیٹی کو دو، دوہرے قانون نہیں۔ میرے بیٹے نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، میں نے انہیں پہلے معاف کر دیا ہے، اب بھی میں بیٹی کو معاف کر دوں گا کیونکہ میں نے بیٹے اپنے کو معاف کیا ہے۔ اور ہاں آپ کو میں بتاتا چلوں، اس نے یہ غلطی کی ہے، میری پرورش میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی۔ آپ سب یوں ڈھنڈورا نہ پیٹا کریں اور کسی کی عیب اور کسی کی غلطیاں اپنے پاس ہی رکھا کریں۔ شرم آتی ہے تمہیں امام کہتے ہوئے بھی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر بیٹا غلطی کرے تو اس کے لیے دل میں رحم بھی آ جاتا ہے اور اسے معاف بھی کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہی غلطی بیٹی کرے تو اس کے لیے عبرتناک سزا۔ اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جس طرح سے بیٹے کو معاف کر دیا جاتا ہے، بیٹی بھی یہی سب ڈیزرو کرتی ہے۔